السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 خبروں پر آپ سے بات کریں گے آج۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا بھونڈا اور بدترین فیصلہ۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ رات ایک بدترین فیصلہ دیا ہے۔ ویسے تو اس الیکشن کمیشن سے خیر کی توقع تحریک انصاف کے لیے کم سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک تو اس فیصلے کو اتنی دیر تک محفوظ رکھا کہ تقریباً تمام الیکشنز ہو گئے، یعنی اسپیکر منتخب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گیا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، اب صرف صدر کا انتخاب رہتا ہے۔ تو انہوں نے اتنی دیر تک اسے محفوظ کیوں کیے رکھا؟ یہ بھی ان کی سازش ہے۔ اسے اس لیے اتنی دیر تک محفوظ کیے رکھا کہ تمام الیکشنز ہو جائیں۔ اگر یہ پہلے اناؤنس کر دیتے یہی فیصلہ، تو ہو سکتا تھا کہ پی ٹی آئی والے کسی ہائر فورم پر چلے جاتے، ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں چلے جاتے۔ اس لیے انہوں نے ان کا راستہ بھی بند کیے رکھا، اور فیصلہ بڑا مضحک خیز ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص خواتین کی نشستیں اور اقلیتی نشستیں نہیں مل سکتیں۔ اس کا جواز الیکشن کمیشن نے یہ پیش کیا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئی ہے، تو سنی اتحاد کونسل نے کوئی اپنی لسٹ پہلے سے الیکشن کمیشن کو نہیں دی تھی۔ جو الیکشن کمیشن ایک مخصوص ٹائم دیتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر ہر سیاسی جماعت اپنی سیٹوں کے لیے، مخصوص نشستوں کے لیے لیڈیز کی لسٹ ہمیں پرووائیڈ کر دے۔ اب اس میں جو تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے۔ علی ظفر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا 2019 میں الیکشن کمیشن پہلے کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی اسمبلی میں 3 ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے جو کہ آزاد منتخب ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا بلال آفریدی، دوسرے تھے شفیق آفریدی، اور تیسرے کا نام میں بھول رہا ہوں۔ ان تینوں نے آزاد منتخب ہو کر کے پی کے سے، اور پھر انہوں نے بی اے پی باپ پارٹی میں یعنی بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی نے نہ تو کے پی کے میں کوئی لسٹ دی تھی خواتین کی، اور نہ ہی ان کا کوئی ان کے علاوہ وہاں امیدوار تھا۔ تو ان تینوں کو الیکشن کمیشن نے ایک ریزرو سیٹ دی تھی، جس پر وہ ایک خاتون کو انہوں نے منتخب کروایا تھا۔ تو علی ظفر صاحب نے اس کا اشارہ دیا، یہ میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، پورے نام دیے ہیں میں نے، اور خاتون کا نام بھی دیا میں نے وہاں پر۔ تو علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ایسا پہلے کر چکا ہے، مگر الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا کہ بیرسٹر علی ظفر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اب وہ اور مزید کیا ثبوت پیش کرتے؟ جب اسی الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دیا، تو کیا وہ فیصلہ ان کے پاس نہیں ہوگا، یا ان کی ویب سائٹ پر وہ موجود نہیں ہوگا، یا ان کے پاس اس کے ڈاکومنٹس یا پورا فیصلہ الیکشن کمیشن میں موجود ہوگا نا؟ اس وقت ایسا تو نہیں ہے کہ جو الیکشن کمشنر تھے، چیف الیکشن کمیشنر، وہ اپنے ساتھ لے گئے گھر میں۔ تو یہ جو ہے نا، بہرحال انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے اس کے علاوہ جو مزید زیادتی کی، وہ یہ زیادتی کی
کہ ان کا کہنا ہے، فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی، جو پی ٹی آئی کے لیے رکھی گئی تھیں، چونکہ باقی تمام سیاسی جماعتیں پہلے ہی اپنی مخصوص سیٹیں حاصل کر چکی ہیں الیکشن کمیشن سے، جتنی سیٹ جس پارٹی کی تھیں الیکشن کمیشن نے ان کو الاٹ کر دیں۔ اب یہ صرف تحریک انصاف کی تھی 23 سیٹیں قومی اسمبلی کی، تو یہ 23 سیٹیں بھی ان میں بٹنے جا رہی ہیں، جہاں قومی اسمبلی کی باقی ہیں وہ، اور جو صوبائی کی ہیں وہ بھی باقی جماعتوں کو، یعنی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، جے یو آئی کو، یعنی جو بھی اور جماعتیں ہیں، ان کی سیٹیں انہیں بانٹ دی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں، یہ زیادتی ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ انہیں آپ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو، تو آپ دوسروں کو تو نہ دیں، جو ان کی ہیں انہیں آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور یہ انہوں نے ٹیکنیکل بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے، اور انشاءاللہ امید تو ہے کہ آگے جا کر سپریم کورٹ میں جا کر یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، کالعدم ہو جائے گا۔ امید یہی ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر یہ 4 پیپرز، اور ان کو چونکہ 14 دن کے اندر، جب الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے 8 فروری سے لے کر 22 فروری تک، الیکشن کمیشن کو اپنی ویب سائٹ پر یہ تمام ریزلٹس اپلوڈ کرنے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ یہ الیکشن ایکٹ کی 95 کی سب سیکشن 10 ہے، اس کے تحت الیکشن کمیشن کو 14 ڈیز کے اندر اندر ایسا کرنا ہوتا ہے کہ وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ فارم 45، 46، 47، 48 اور 49 یہ سب وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، مگر اس نے آج 26 دن ہو چکے ہیں اور اس نے اپلوڈ نہیں کیا۔ پارٹیوں کے تو انٹرا پارٹی الیکشن ہوں، اندرونی معاملات ہوں، وہاں پر یہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن، لیکن خود یہ آئین کی دھجیاں بکھیرتا رہے، قانون کی خلاف ورزیاں کرتا رہے، تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فارم 45 کیا ہے، 46 کیا ہے، 47 اور 48 کیا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ فارم 47 کو کہا جاتا ہے ریزلٹ آف کاؤنٹ۔ یہ کیا ہے؟ از کروشل فار گیونگ ڈیٹیلڈ انفارمیشن ایٹ دا پولنگ اسٹیشن لیول، یعنی کہ یہ بہت اہم ہے، اور یہ پولنگ اسٹیشن کی لیول پر تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ کتنی جماعتوں نے حصہ لیا، اور کس کس کا نام ہے اس حصہ لینے والے لوگوں میں، اور انہوں نے کتنے ووٹ لیے۔ اس کے بعد آتا ہے جی فارم 46 کہتا ہے کہ بیلٹ پیپرز اکاؤنٹ، یعنی کتنے بیلٹ پیپرز استعمال ہوئے، وہ اس کا پورا حساب کتاب ہے۔ اور یہ ہے کہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ is to track the logistics of ballot papers at a polling station. It records the number of ballot papers that were issued or accounts of ballot papers challenged, spoiled or voided. یعنی کہ اس میں وہ تمام بیلٹ پیپر کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جتنے بیلٹ پیپرز چیلنج کیے گئے، خراب ہو گئے، یا اس طرح کی تمام معلومات فارم 46 میں ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں 47 پر، اس میں ہے ریجیکٹڈ ووٹس۔ فارم 47 میں ریجیکٹڈ ووٹس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور کنٹینز انفارمیشن اباؤٹ دا ان آفیشیل ریزلٹس آف کانسٹیٹیوئنسی۔ اب یہ جو ہے فارم 47، اس میں اس حلقے کی تمام معلومات ہوتی ہے ان آفیشیل ریزلٹ کے طور پر۔ اس میں انکلوڈنگ ریجیکٹڈ ووٹس بھی ہیں، جو مسترد ووٹ ہیں وہ بھی ہیں، اور اینڈ بریک ڈاؤن آف ووٹس، اور ووٹ جو خراب کر دیے گئے ہیں ان کا بھی اس میں حوالہ ہوتا ہے، اور یہ آر او ایشو کرتا ہے۔ آج کل جو آپ سن رہے ہوں گے فارم 47 میں ہی ان کو جتوایا گیا ہے، چونکہ یہ آر او اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر بغیر فارم 45، 46 کہ یہ فارم 47 جاری کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ اس کا آج کل
زیادہ وہ چل رہا ہے، چونکہ اس کو انہوں نے فارم 45 کے بغیر وہ کیا ہے، اور یاد رہے کہ فارم 47 بنیاد ہے اس کی۔ اور اب ہم آتے ہیں فارم 48 پر۔ اسے کہا جاتا ہے کنسولیڈیشن آف ریزلٹس، یعنی اس میں کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے جو اس کا مجموعہ ہوتا ہے۔ فارم 48 از کروشل ان پریپریشن آف الیکشن ریزلٹس، یہ الیکشن کی تیاری میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اٹ انکلیوڈس the total numbers of votes cast for each candidate، اس میں ہر کینڈیڈیٹ کو جتنے ٹوٹل ووٹس پڑے ہیں اس کا اس میں وہ ریزلٹ ہوتا ہے، ان کی پوری معلومات ہوتی ہے۔ اور لاسٹ میں آتا ہے فارم 49، اسے کہا جاتا ہے فائنل اینڈ آفیشیل ریزلٹ، یعنی یہ فائنل اور سرکاری نتیجہ، آخری حتمی اور سرکاری نتیجہ اسے کہا جاتا ہے، جبکہ فارم 47 جو ہوتا ہے وہ غیر حتمی ہوتا ہے، ان آفیشیل ہوتا ہے۔ اب اس میں ہے کہ گزیٹڈ فارم، اسے گزیٹڈ فارم بھی کہا جاتا ہے، comprises final and official results of election. It includes name of candidate, his affiliated political party اور total votes received۔ اسے گزیٹڈ فارم بھی کہا جاتا ہے، اس میں امیدوار کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کی پارٹی کا نام ہوتا ہے کہ وہ جس پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ٹوٹل ووٹ جو اس نے حاصل کیے ہیں وہ اس فارم میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو ان فارمز کے متعلق اور الیکشن کمیشن کے متعلق جو ہے بتانا تھا۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ گنڈا پور جو کہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، علی امین گنڈا پور، آج انہوں نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنی ہے، جہاں وہ اپنی صوبائی کابینہ کے وزراء سے متعلق عمران خان صاحب سے ہدایات لیں گے، اور ان کے مشورے کے تحت صوبائی وزراء اور اپنی صوبائی کابینہ کو تشکیل دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ فارم 47 پر جیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف خود اپنی سیٹ بھی ہارے ہوئے تھے، اور یہ جن بیساکھیوں پر حکومت بنا رہے ہیں وہ سب دھاندلی کی بنیاد پر تھے، اور انہوں نے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، لہٰذا وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔